الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کے توسط سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر کے کام کرتے رہیں، خیر کو عام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے، بے حیائی سے، دنیا کی قباحتوں سے بچنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ اپنے اولاد کے، اپنے احباب کے معاملات میں خیر اور برکت کی تلقین اور دعا کی توفیق دیتا رہے، آمین۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے امت پر، کائنات پر جو احسانات ہیں، اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا 2-3 حوالوں سے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے تو ہمیں صحیح توحید کا درس دیا، توحید باری تعالیٰ کا جو تصور خراب ہو چکا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں بسنے والے جو باسی ہیں انسان، ان کے اندر جو صحیح مساوات کا تصور ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، اور اس کے ساتھ غلاموں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ سلیوری جو ہے وہ کیسے اسلام نے ختم کی، کیسے اسلام نے سلیوری، غلامی کو ختم کرنے کی بنیاد رکھی۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ انشاءاللہ کچھ اور مفاہیم آج ذکر کریں گے۔ خواتین کے حوالے سے ہی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو معاشرہ تھا، قدیم معاشروں کے جو داستانیں تھیں، تو ان ساری داستانوں میں عورت جو ہے اس کے ساتھ ظلم اور ستم جو ہے وہ ایک بہت ہی بھیانک طریقے سے روا رکھا جاتا تھا۔ ہندو تہذیب میں آپ کو پتہ ہے کہ ستی کی رسم جو تھی، اور ستی کی رسم کا مطلب یہ تھا، اور یہ فنکشنل تھی ان کے، اب جو ہے یہ آ کے ماڈرن زمانے کے مطابق ختم ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ عام تھی۔ اور یہ تھا کہ بعض قبائل میں، سب میں نہیں ہوگا، بعض میں ایسی رسم تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو خاتون کو بھی ساتھ ہی جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ رسم موجود تھی اس میں، اور جو ہے وہ عمومی طور پر عورت کے پاس حقوق کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی جو ہے وہ ہندو معاشروں میں اگر دیکھا جائے تو عورت کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ جہیز کا جو ایک انتہائی گھناؤنا تصور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں آیا ہے، یہ بھی حقیقت میں اس کے بھی تانے بانے جا کے ہندو تہذیب کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے اتنا بھار ڈال دیا جاتا ہے عورت پر کہ جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر بہت ساری قباحتیں بھی ہیں۔ ایک قباحت جو ہے جو اس معاشرے میں آج بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ تصور آیا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو جنس ہے اس کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں، تو بہت سارے ہندوستان میں ایسے شہر ہیں جہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ جنس پتہ ہونے کے بعد جو ہے بچیوں کو پیٹ میں ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے پروگرام اور بہت سارے معاملات بھی ہوئے، اور بہت سارے علاقوں میں جو
اللہ کی طرف سے وضع کردہ ایک ایکو سسٹم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو ایسے بیلنس کیا ہوا ہے، اور یہ بھی رب کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم اور فضل ہے کہ پوری دنیا میں مرد اور عورتوں کی پیدائش برابر ہے، تعداد تقریباً برابر ہے، اور یہ اگر اللہ کی طرف سے کرم اور فضل نہ ہوتا تو انسانیت پھر بھی ختم ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ تصور کریں نا کہ پوری صدی میں صرف عورتیں پیدا شروع ہو جائیں، مرد ختم ہو جائیں، تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ یا صرف مرد ہی پیدا ہونا شروع ہو جائیں، 2 نسلیں مرد پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ایکو سسٹم اس کو ساری کائنات کے اندر، تو وہاں پر ان کے بعض شہروں میں مردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عورتیں جو ہیں ملتی نہیں شادیوں کے لیے۔ تو یہ اس فطرت کے ساتھ جب آپ کھلواڑ کریں گے، خرابی کریں گے، تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ تو عرب معاشروں میں جو تصور تھا، ایک بھیانہ تصور یہ تھا کہ وہاں پر شادیوں کی، عورت کے ساتھ شادیوں کی لمٹ نہیں تھی، اور یہ نہ صرف عرب معاشروں میں تھا، اس زمانے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کم و بیش پوری دنیا میں یہی تصور تھا کہ جتنی مرضی عورتوں کو جو ہے آپ اپنے ساتھ لگا لیں، شادی کے ساتھ یا بغیر شادی کے۔ لونڈیاں جو غلام ہوتی تھیں ان کا تو تصور ہی آپ بھول جائیے نا، کہ جتنی مرضی آپ رکھ سکتے تھے، ان کو مار سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جو تصور تھا کہ جتنی مرضی شادی کر لیں، یہ جو ہے وہ بہت عام تھا، اور اسلام نے جو خاص فضل کیا وہ یہ کیا کہ اس تصور کو کہ آپ ان لمیٹڈ شادیاں کر سکتے ہیں، اس کو ریسٹرکٹ کر کے 4 کے ساتھ کر دیا، اور 4 کا بھی جو تصور ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ یعنی قرآن کی آیت واضح بیان کرتی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ گزارا کرو، پھر ایک ہی شادی ہے آپ کی۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت دفعہ عدل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات میں عدل تو ہوتا ہی نہیں ہے، گھروں میں جو ہے وہ ہمیشہ بے انصافی چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 4 شادیوں کے تصور میں دوسری جو خیر تھی، پنہاں تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں پر اگر مجبور کوئی عورت ہے، کوئی مطلقہ عورت ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس کو سہارا دیں، گناہ کی بجائے، زنا کی بجائے شادی کی جائے۔ تو یہ تصور عام تھا، اور چونکہ جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں جو ہے وہ مرد شہید ہو جاتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ ایک مرد کے پاس 4 عورتیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں، یا عورتوں کے پاس مرد نہیں رہتے تھے شادی کرنے کے لیے۔ تو اس تصور کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانیت کی بھلائی کے لیے انتہائی خوبصورت تصور ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تصورات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بجائے خراب طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو ایک انتہائی خوبصورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شادیوں کا بندھن اور ایک تصور دیا ہے، اس کو مذاق میں لے جاتے ہیں اور صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ تو عورت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ تھا۔ دوسرا جو ظلم کرتے تھے عرب، وہ یہ تھے کہ جب شادی کر لیتے تھے تو عورت کو طلاق دینا جو ہے، چھوڑنے کا ان کے پاس جو ہے وہ تعداد ہی متعین نہیں تھی۔ یعنی اس کو جو ہے وہ طلاق دے دیتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے تھے ذہنی طور پر، اور جس وقت دل کرتا تھا واپس بلا لیتے تھے۔ یعنی یہ کوئی روایت ہی نہیں تھی، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ اب تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو ہمیشہ کے لیے ختم، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ابتدائی طور پر پریشانی ہوگی، دکھ ہوگی، اس کے بعد سلسلہ چل پڑتا ہے، وہ اپنے رستے پر، مرد اپنے رستے پر، بعد میں اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ عرب یہ کرتے تھے کہ طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دیتے تھے، وہ بیچاری سسکتی رہتی تھی، 1-2 سال پڑی رہے گی، پھر اس کو واپس لے آتے تھے، پھر لا کے پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے، باندھے بھی رکھتے تھے، چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ تو اسلام نے اس تصور کی بھی نفی کی، تعداد بھی متعین کر دی، وقت بھی متعین کر دیا کہ اس وقت کے دوران جو ہے اگر آپ واپس رجوع نہیں کرتے تو ختم، اور 3 کے بعد آپ کے پاس جو ہے اختیار ہی نہیں رہے گا، پھر آپ ختم ہو جائیں۔ اور تیسری چیز جو تھی عرب معاشروں میں وہ یہ تھی کہ عورت کو رکھنے کے لیے جو ہے، چونکہ وہ یہ آج کا ماڈرن زمانہ ہے جس میں آ کر اب عورت جو ہے وہ جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ ہیومن ہسٹری میں
پوری تاریخ انسانیت میں عورت گھروں میں ہی رہتی تھی، اور سارے جتنے بھی مذاہب تھے، جتنی بھی انسانیت کی ممالک تھے یا جتنی بھی تہذیبیں تھیں، سب میں عورت جو ہے وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ تو چونکہ وہ گھر میں رہتی تھی، امور خانہ داری کو سر انجام دیتی تھی، بچوں کو پالتی تھی، تو اس وجہ سے ظاہری سی بات ہے اس کے پاس پیسے، رقم، دولت کی کمی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے اسلام نے جو ہے وہ جہیز کو بڑا سختی سے شادی کا جو ہے ایک باقاعدہ فنڈامنٹل جز بنا دیا کہ بھئی اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو جہیز دیا جائے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ کسی اور وقت بات کروں گا کہ اصل اسلامی جہیز کیا تھا، اور ہمارے جو ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے میں جہیز کا تصور ہے یا حق مہر کا جو تصور ہے، جہیز نہیں ہے، حق مہر کی بات کر رہا ہوں، یہ تصور، تو حق مہر جو ہے عورت کو دینا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ تصور کیا جاتا تھا اور بہت ہیلدی حق مہر ہوتا تھا۔ آج بھی عرب معاشروں میں، ایون ایرانی معاشروں میں بہت بڑا حق مہر دیا جاتا ہے، تو یہ دے کر عورت کی زندگی کو بیلنس کر دیا۔ پھر صرف یہاں تک اسلام نے جو ہے عورت کی قدر نہیں کی، اس سے زیادہ جو ہے عورت کی قدر کیا کی کہ جتنے بھی رشتے تھے عورت کے ہونے کے ناطے، جتنے بھی رشتے تھے، ان سارے رشتوں کو وہ عزتیں دے دی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھی اب آپ سب کو پتہ ہے حدیث مبارکہ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ عورت جو پستی کا شکار تھی، وہ عورت، بعض ایسے تصورات بھی موجود تھے کہ اگر باپ فوت ہو جاتا تھا اسی معاشرے کے، بعض ایسے تصورات بھی موجود تھے پری اسلامک سوسائٹیز کے، زمانہ جاہلیت کے، کہ باپ کی بیوہ کے ساتھ بچہ شادی کر لیتا تھا۔ لیکن اسلام نے کیا عزت دی کہ وہ عورت جو آپ کے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، جو ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی، کہ بھئی زندگی بھر ماں کے قدموں سے اوپر نظر نہ تمہاری جائے، وہیں پہ تمہاری جنت ہے۔ ماں خوش ہے تو جنت ملے گی، اگر زندگی بھر عبادت کرتے رہے، ماں اور باپ تم سے خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، جنت نہیں ملے گی۔ عبادتیں رائگاں جائیں گی، زندگی کے امور رائگاں جائیں گے، گھر کی زندگیوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور گناہ کبیرہ شمار کر دیا گیا حقوق الوالدین کو۔ جو والدین کے ساتھ نافرمان ہوگا اس کی زندگی کیا ہے، اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو اس سے بڑا خوبصورت تصور ہم کر سکتے ہیں کہ کیسے عورت کو اللہ تعالیٰ نے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت دی، بہنوں کے حقوق کے بارے میں، بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کیا، رفقم بالقواریر، اپنی بیویوں کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آئیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ آدم کی پسلی سے نکلی ہے، ایک میٹافور جو ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے نرمی پہ رکھی گئی ہے۔ عورت کی فطرت میں، نیچر میں نرمی گداز رکھا گیا ہے، اور اس فطرت کی وجہ سے ہی وہ بچے پیدا کرتی ہے۔ اگر اس کی فطرت میں سختی رکھی جاتی، اس کی فطرت ایسی ہوتی کہ وہ کوئی پرواہ نہ کرتی چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی بچے کی ضروریات ہوتی ہیں، ماں تڑپ اٹھتی ہے، اگر اس کی فطرت میں یہ نہ ہوتا تو اولادیں آگے نہ پنپ سکتی، اولادیں آگے چل نہ سکتی، اور انسانیت جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتی۔ پھر جب بیٹی ہے، بیٹی کے تصور کے بارے میں دین کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بیٹی دی ہے، اس کی اچھی آپ نے پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد بڑا اس کو کیا، اس کی شادی کی، اچھے انداز میں اس کی جو ہے زندگی گزری، وہ ایک بیٹی ہی، اس کی اچھی تربیت ہی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، آپ کو جنت میں لے کر جانے کے لیے کافی ہے۔ دو ہیں تو اور زیادہ درجات بلند ہو گئے۔ تو جہاں جہاں کمزور رشتے تھے انسانیت کے، جس جگہ پر انسانیت کے ساتھ جس طریقے سے بھی ظلم ہو رہا تھا، اسلام نے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، محسن انسانیت نے ان سارے رشتوں میں عزت دے کے ان کو سر بلند کر دیا، اور ہم سب کو جو طاقت اور دولت اور سطوت اور پاور کے نشے کا شکار تھے، ان کو بھی ان کی پوزیشن سے، جو ایک انتہائی پاورفل، ان کو بھی عدل اور احسان اور عدل اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کی طرف لے کر آنے کی ترغیب دی۔ تو یہ آپ دیکھیے نا، یہ تصورات جو عورت کے، اس معاشرے کی عورت کے، اگر یہ چیزیں، پھر ساتھ میں جو ہے شادی کے بعد اگر اس کے اپنا مال و متاع ہے، وہ خود امیر ہے، آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ اس میں تصرف کر سکیں، وہ اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنی جائیداد کی خود مالک ہے۔
آپ کے بچے آپ کے ہیں، بچوں کی تربیت بچوں کے اوپر آپ نے، کیونکہ کام کاج باہر آپ آتے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے محنت کرنی ہے اس کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی جو ہے اس کو بھی یہ دیکھیں بیلنس کیسے کیا اس رشتے کو، ساری عزتیں دے کر ساری کی ساری عورت کو جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے عزتیں رفتیں دے کر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا اختیار دیا جاتا تو شوہر کو کرو۔ یعنی شوہر جو ہے وہ سارے معاملے میں کیا چاہتا ہے؟ عزت نفس، کیونکہ فطرتاً شوہر جو ہے، مرد جو ہے وہ طاقتور پیدا کیا گیا ہے، تو وہ عزت کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی بات کو سنا جائے۔ تو دیکھ لیں، آج بھی دیکھیے گا گھروں میں آپ جا کے دیکھیے گا، جن معاشروں میں جن گھروں میں عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہیں، ان کے رازوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کی اولاد کا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں، ان کی زندگی کی سوچ اور فکر کا خیال رکھتی ہیں، وہ گھر وہ معاشرے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور جہاں پر یہ قدریں اور یہ فیصلے جو دین کے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، وہیں پر آپ دیکھیے کہ دراڑ شروع ہو جاتی ہے، اور جب دراڑ پیدا ہوتی ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ ایک ہنستا بستا گھر جو ہے جہاں پر میاں بیوی رہ رہے ہیں اس میں دراڑ پیدا ہو جائے، بکھر جائے، ٹوٹ جائے، کیونکہ جب گھروں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، امن سکون ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے جو ہے بے اطمینانی، مایوسی، بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بے اطمینانی، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، انسان کو دین سے بھی دور کر دیتی ہے، انسان کو اپنی زندگی سے بھی دور کر دیتی ہے، گناہ آسان کر دیتی ہے۔ تو یہ اسلام کا کتنا بڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رشتوں میں جو بیلنس چاہیے تھا، جو اصل بیلنس چاہیے تھا، وہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا۔ جو کمزور تھے ان کو امپاور کر دیا، بیلنس کر دیا، جو طاقتور تھے ان کو ذرا سا نیچے کر دیا کہ سارے انسان جو ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب، سارے کے سارے اولاد آدم ہو، اور تمہیں کس چیز کی عزت، کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ تمہارا باپ آدم تو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، تو کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پہ کوئی جو ہے فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی، ہاں جو اللہ کے سب سے قریب ہے، تقوی والا ہے، پاکیزگی والا ہے، جس کی نیتیں پاک ہیں، جس کے عمل صاف ہیں، جو فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کی عزتیں زیادہ ہیں اللہ کے حضور بھی، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو گناہ میں ہے تو گناہ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، انسان کو خود نہ نظر آئے، اطراف میں نظر آ جاتا ہے۔ گناہ کی بے برکتی جو ہوتی ہے، گناہ کی نحوست جو ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ شیطان آ جاتا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے بندے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے رسوا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی جو ہے وہ غلاظتوں سے ہم سب کو بچائے۔ دوسری بات جو ہے وہ عورت کی عزت کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگیں ہو رہی ہیں، فلسطین پہ بڑا ظلم، اور یہی آپ ایکسٹینڈ ہو کے لبنان پہ ہو گیا ہے، عالمی ضمیر جو ہے وہ تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ مر چکا ہے، طاقتور کے ساتھ سارے کھڑے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، اور جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، چلیں جو جنگیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہو تب بھی بات ہو، غزہ میں سب سے زیادہ بچے اور عورتیں شہید ہوئے، لبنان میں بھی بچے اور عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو رہی ہیں۔ ہمارے دین کا جنگی تصور کیا ہے؟ کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہولناک جو انسانی فطرت کے، انسان کی زندگی کے انتہائی بدترین ادوار جو ہوتے ہیں وہ جنگ ہوتی ہے، کیونکہ جنگ میں عزتیں تباہ ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتا ہے، غارت گری ہو جاتی ہے، انسانیت ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو کیا احکام دیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ جب جنگ ہو تو جنگیں جب مسلط ہو جائیں تو تب آپ جو ہے وہ جا کے نکل سکتے ہیں۔ عام حالات میں مسلمان کسی کے اوپر جو ہے انویڈ نہیں کر سکتا۔ ڈیفنس، یہ جو دنیا بھر میں جو ہے نا، یہ ڈیفنس منسٹریز جو ہیں، آرمی کو ڈیفنس منسٹری کیوں کہا گیا؟ کہ دفاع کر رہے ہیں ہم اپنے ملک اور اپنے قوم کا۔
تو دفاع کے نام پر اگر آپ اٹیک کر رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں. دفاع اس لیے، ڈیفنس اس لیے لفظ استعمال ہوا کہ بھئی کوئی بھی آ کے اس معاشرے، اس لوگوں، اس قانون کے تابع اس ملک کے لوگوں کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. اگر کریں گے تو ہمیں اپنے وطن، اپنی قوم، اپنی ملت کے دفاع کا حق حاصل ہے. جنگ، اس آرمی کا مقصد ہی دفاع ہوتا ہے. لیکن جو ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ تو اسلام میں یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دفاع عن النفس. لیکن جب مسلط ہو جائے تو پھر بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ جب کوئی جنگ ہو تو پہلا یہ ہے کہ بوڑھوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. فرمایا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بالکل نہیں چھیڑنا، بچوں کو بالکل نہیں چھیڑنا، جو جنگ نہیں کر رہا اس کے ساتھ کوئی آپ نے جو ہے وہ معاملہ نہیں کرنا. پھر یہ فرمایا کہ جو مظلوم ہیں، کوئی اس معاشرے میں مسجد عبادت گزار ہیں، کنیسے والے ہیں، اپنے چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا. غزہ میں ساری مساجد شہید ہو گئی، ختم کر دی گئی. اب یہاں پر اس کو نہیں چھیڑنا. یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں. فتح مکہ جب ہوا تو فتح مکہ میں ساتھ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیچتے تھے کہتے تھے کہ کسی سایہ دار درخت کو بھی نہیں آگ لگانی، کسی کے باغ کو آگ نہیں لگانی. یہاں پر پہلے آگ ہی باغ کو لگائی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کو بھی چھیڑنا نہیں ہے. یعنی بستیوں کو بھی نہیں چھیڑنا، انسانوں کو بھی نہیں چھیڑنا، چرند پرند کو نہیں چھیڑنا، جانوروں کو نہیں چھیڑنا. صرف کس کے ساتھ آپ نے تعارض کرنا ہے؟ ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہے بنیادی فنڈامنٹل آف اسلام. آپ دیکھیے، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام کی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تھیں وہ تقریباً 40-45 آج کے ممالک بنتے ہیں جن کے اوپر مسلمان جو ہیں اس وقت جو ہے موجود تھے. پورے عالم اسلام میں جو 45 ملک بنتے تھے، جس زمانے میں تصور یہ تھا کہ جب کسی علاقے کو، کسی شہر، کسی قصبے، کسی گاؤں کو فتح کیا جاتا تھا، سب سے پہلے ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ایک گاؤں بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر کسی کو غلام بنایا گیا. اس سے خوبصورت انسانی تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. آپ پوری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے نکال لیں. جس وقت صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر کے انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. 90,000 یا 1 لاکھ کے قریب مسلمان بنتے ہیں. یعنی پورے یہ یورپ کے لوگ گئے تھے، یہ صلیبی جو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کے 40-50 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی نے اس کو واپس لیا بیت المقدس کو، اور یہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے اور یہی تصور کر رہے تھے کہ اب اسی طرح جو ہے وہ قتل و غارت گری ہوگی اور ہمارے خون سے جو ہے وہ فلسطین کے گلیاں جو ہیں وہ ندیاں بن جائیں گے. اس صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو معاف کر دیا. بلکہ جو یورپ کے رہنے والے تھے ان کو کہا کہ واپس جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اگر عبادت خانوں میں رہ رہے ہو تو تم کو معاف کر دیں گے. یہاں سے ویسٹرن سوچ جو تھی جنگوں کی وہ بدل گئی تھی. لیکن اس کے باوجود، اور اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ دونوں واقعات ان کے سامنے موجود تھے کہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے جوابی طور پر کیا کیا. جس وقت اسپین میں مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے مارا تو 2 کام کیے تھے مسلم اسپین میں. 650 سال اسپین کی تاریخ ہے اسلام کی، اور اسپین سے ہی اصل میں علم کی روشنی جو ہے پورے یورپ میں پھیلی اور یہاں سے عام ہوئی. تو جس وقت انہوں نے دوبارہ طاقت قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، ان ممالک میں طاقت حاصل کی تو 2 کام جو ہے وہ ویسٹ نے کیے. ایک تو یہ کیا کہ جو وہاں پر مسلمان تھے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ کے ساتھ کا جو ملک ہے آج موروکو، وہاں پر چلے گئے جو جا سکتے تھے. جو نہیں تھے ان سب کو جو ہے وہ کرسچین بنا دیا. سب کے سب کو کرسچین بنا دیا گیا تھا. شروع میں وہ چھپ چھپ کے رہتے رہے، بعد میں ان کی نسلیں بھی جو ہیں عیسائی ہو گئی. جب یہ واقعات تو آپ کو سب کو پتہ ہوں گے، جب یہ واقعات ہو رہے تھے اسپین والے، تو اس وقت آٹومن امپائر، عثمانی خلافت جو تھی، اور عثمانی خلافت جو تھی یہ بڑی عروج پر تھی. تو اسلامی خلافت میں جو اس وقت کے امراء تھے
وہ بھی بڑے پاورفل تھے، 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی، کم از کم 25-30 ملک آج کے بنتے ہیں جن پہ ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا جو شیخ الاسلام جو تھا وہ ٹائٹل تھا جو سب سے بڑے عالم ہوتے تھے اور بادشاہ کے بعد خلیفہ کے بعد ان کا درجہ ہوتا تھا. وہ ان کے پاس انہوں نے لیٹر لکھا اور ان کو کہا کہ ہمیں بھی یہ رائٹ دیجئے، یہ لکھ کے دیجئے، فتویٰ دیجئے کہ یہ جو موجودہ ہمارا ترکی ہے، یعنی خلافت عثمانیہ میں رہنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں، ہم ان سب کو فورس کر کے جو ہے وہ مسلمان بنا لیں. تو جب یہ بات جو ہے وہ شیخ الاسلام، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے کسی باپ کا دین نہیں ہے، یہ محمد عربی اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کیسے تصرف کر سکتا ہوں؟ جو غلط کر رہا ہے غلط کی بنیاد غلط پر نہیں رکھ سکتے. ہمارے دین میں ہے کہ جو اقلیات آپ کے پاس رہ رہی ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی حفاظت کرنا تم پر دین کے اعتبار سے فرض ہے. ہم ان کی ان کے معبد، ان کے چرچوں، ان کے عبادت خانوں کی، ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کے دین، جس دین پر بھی وہ ہیں، ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کو ان کے دین سے کسی صورت میں بھی دور نہیں کر سکتے، اور آپ مجھ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں. یہ اسلام ہے برادران اسلام، جو ایک انتہائی خوبصورت اسی تصور ہے اسلام کا. یہ جو بنیادی ہماری فکر ہے اسلام کی، اگر اس کو آپ سمجھیں، پڑھیں اور اس پر فخر کریں، اس کو لے کے آگے چلیں، لوگوں کو بتائیں، ارد گرد جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو صحیح تصور پیش کریں، تو یقین مانیے کہ آپ خود بھی اپنے اندر بڑی طاقت محسوس کریں گے، خود بھی آپ کو فخر ہوگا کہ کتنے خوبصورت دین کا حامل میں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر لوگوں نے دوسرے کے دلوں میں روشنی ہوگی، اور یہ روشنی اگر آپ کی طرف سے ان کے دلوں میں منتقل ہوگی، تو وہ بھی نور ایمان سے جو ہے وہ انشاءاللہ خیر حاصل کر لیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں پر موجود ہیں کسی فکر کے ساتھ رہا کریں، ایسے ہی جو ہے وہ زندگی نہ گزاریں. روٹی کپڑا اور مکان والی زندگی اور ایک جانور والی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. تہذیب اور ثقافت والے لوگ جو ہیں وہ اچھی مقاصد ذہن میں رہ کے جو ہے وہ چلتے ہیں. جہاں پر بھی ہوں اسلام کے علم بردار ہوں، اسلام کا پیغام دیں، اپنی ثقافت، اپنی دین، اپنے مذہب اور ملت کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ذات اور اپنے دین کے اوپر فخر کریں. یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر اور انسانیت پر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.